بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 162 میں پانی تلاش کرنے کا وجوب ذکر کیا جائے گا۔ طہارت کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہوتا ہے۔ پانی تلاش کرنے کی مقداریں کیا ہیں؟ زمین کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اس بحث میں کچھ اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، غلوۃ، سہمن، حزن، سہلہ، ان کی وضاحت کی جائے گی اور متعلقہ فروعات اور مسائل پر بھی تبصرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ طَلَبُهُ مَعَ فَقْدِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ غَلْوَةَ سَهْمٍ بفتح العین وہی مقدار رمیت من الرامی بالآلت۔ پانی تلاش کرنا واجب ہے، پانی کو طلب کرنا یعنی تلاش کرنا واجب ہے، مع فقدہ، جب پانی موجود نہ ہو۔ اگر پانی موجود نہ ہو طہارت کے لیے، وضو اور غسل کے لیے، تو پھر پانی کو تلاش کرنا واجب ہے۔ من فی کل جانب، ہر طرف میں سے، من الجوانب الاربعۃ، یہ جو چار اطراف ہیں، ان تمام اطراف میں سے ہر طرف میں پانی کو تلاش کرنا واجب ہے۔ غلوۃ سہم، مقدار کیا ہے پانی تلاش کرنے کی؟ غلوۃ سہم یعنی بفتح العین، سہم اس کو پڑھیں گے نہ، غلوہ کی ہے، بفتح الغین، غلوہ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ تیر کی اڑان کے برابر پانی تلاش کرنا چاہیے، یعنی جب انسان نارملی ایک تیر کو چھوڑتا ہے تو جتنی اڑان وہ بھرتا ہے جہاں پر جا کر وہ گرتا ہے، تو اتنی حدود میں چاروں طرف سے پانی کو تلاش کرنا واجب ہے۔ غلوۃ سہم کیا ہوتی ہے؟ وہی مقدار رمیت من الرامی بالآلت، یعنی تیر پھینکنے والے کا کمان کے ذریعے، آلہ کے ذریعے تیر پھینکنے کی مقدار کو غلوۃ سہم کہتے ہیں۔ تیر کی اڑان، تیر کی کیا ہے وہ چھوڑنے کی مقدار کو کہتے ہیں۔ اب یہ کون سی زمین میں ہوگا جناب؟ فی الارض الحزنۃ، یعنی اس زمین میں کہ جو حزنہ کہلاتی۔ حزنہ بھی گویا کہ کیا ہو گئی، ایک اصطلاح ہے حزنہ۔ اچھا، اس میں بھی ویسے ہونی چاہیے بحث کے بعض جو ہیں ہمارے نسخوں میں خزنہ لکھا ہوا، خزنہ ٹھیک نہیں، یہی حزنہ ہے۔ فی الارض الحزنۃ، یہ سہلہ کے برخلاف ہوتی ہے، اس کی سکون زا کو حزنہ پڑھنا ہے، حزنہ، حزنہ نہیں پڑھنا، حزنہ پڑھنا بسکون زا المعجمۃ، ہرنا نہیں پڑھنا، زا پڑھنی ہے، حزنہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو ہوتی ہے زمین حزنہ، وہ سہلہ میدانی کے برخلاف ہوتی ہے، بلکہ خود شہید ثانی حزنہ کی تعریف فرماتے ہیں، وَهِيَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى نَحْوِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْعَدُوِّ وَالْحُبُوطِ۔ یہ لفظ بھی غلط لکھا ہوا ہے، علو لفظ ہے یہ، دیکھیں عبارت میں کافی اشتباہات موجود ہیں، علو اس کو پڑھنا ہے۔ وَالْعُلُوِّ وَالْحُبُوطِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ مَا خَلْفَهُ۔ حزنہ زمین وہ ہوتی ہے جو مشتمل ہوتی ہے درختوں پر، پتھروں پر اور نشیب و فراز پر، کے جو معنی ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، ان کے نظر آنے سے معنی ہوتی ہے۔ حزنہ وہ زمین ہے جو مشتمل ہو درختوں پر، پتھروں پر، بلندی اور پستی پر، کے جو معنی ہوں ان چیزوں کے دیکھنے سے جو اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ جب زمین میدانی ہو، برابر ہو، تو پھر اس میں دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر جنگلات کا ماحول ہو، پتھریلی زمین ہو،
اتار چڑھاؤ پر مشتمل ہو تو پھر جو چیزیں درختوں کے پیچھے آ جاتی ہیں، پہاڑی یا پتھروں کے پیچھے آ جاتی ہیں، بلندی کے پیچھے آ جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ تو گویا کہ حزنہ زمین وہ ہے کہ جو پتھریلی زمین ہو، درختوں والی زمین ہو اور نشیب و فراز پر مشتمل ہو کہ پیچھے سے جو چیزیں ہیں وہ نظر نہ آئیں۔ نہ ہموار زمین، غیر مسطح زمین کو حزنہ کہہ سکتے ہیں، اور سہلہ زمین مسطح اور ہموار کو کہتے ہیں۔ وَغَلْوَةَ سَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ، اور میدانی جو زمین ہوتی ہے اس میں 2 تیر کے برابر پانی کو تلاش کیا جائے گا، چونکہ وہ برابر ہے تو پھر دور تک آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر 2 تیر کی اڑان کے برابر اس میں دیکھا جائے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي الْحَزُونَةِ، بلکہ اختلافات بھی اچھا ہے، دوسری جو نسخہ ہے اس میں اختلافات ہے، لیکن ہمارے پاس اختلافہ آیا ہے، بلکہ چیک کر لیتے ہیں، اگر تا بھی اس کے ساتھ آ جائے تو بہتر ہے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فِي الْحَزُونَةِ وَالسَّهُولَةِ تَوَزَّعَ بِحَسَبِهِمَا، اگر زمین حزونت یعنی ناہموار ہونے میں، سہولت یعنی میدانی اور ہموار ہونے میں مختلف ہو، اگر اطراف اربع مختلف ہوں ناہموار اور ہموار ہونے کے اعتبار سے، تو پھر تقسیم کیا جائے گا تلاش، پانی کی تلاش کو ہموار اور ناہموار ہونے کے اعتبار سے۔ توزع یعنی تقسیم ہو جائے گا، بحسبہما انہی ہموار یا ناہموار ہونے کے لحاظ سے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں جس طرف والی زمین پتھریلی اور ناہموار ہوگی اس طرف 1 تیر کے برابر دیکھ لیں گے، اور جس طرف والی برابر ہوگی، ہموار ہوگی، تو اس طرف 2 تیروں کی اڑان کے برابر دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا جناب علی اس کا حکم۔ اب ہم اس کو مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں دلیلوں کے اعتبار سے۔ پانی کا تلاش کرنا واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان پر نماز واجب ہو جاتی ہے، طہارت کرنا واجب ہوتا ہے، تو پہلی فرصت میں وضو یا غسل اس کو کرنا چاہیے، تو پانی اس کے لیے تلاش کر لینا چاہیے۔ اور قرآن میں بھی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہیں پانی نہ ملے، اس میں کیا ہے، ہر قسم کا نہ ملنا شامل نہیں ہے، بلکہ تلاش اور بحث کے بعد نہ ملے تو پھر اس کو کہیں گے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے۔ سکونی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، یطلب الماء فی السفر ان کانت الحزونۃ فغلوہ وان کانت سہولہ فغلوتین لا یطلب اکثر من ذلک، سفر میں پانی کو تلاش کرنا ہے، اگر حزونہ ہو، ناہموار زمین ہو تو 1 تیر کی اڑان کے برابر، اگر سہولت اور ہموار ہو زمین تو پھر 2 تیر کی اڑان کے برابر، اس سے زیادہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ اتنا تلاش کریں کہ پانی ملنے سے مایوسی ہو جائے، اگر پانی کا ملنا اس کا گمان ہو یا اطمینان ہو کہ تھوڑا دور اور دور جائیں تو مل جائے گا، تو پھر اس کا واجب ہے تلاش کرنا۔ اور زرارہ کی مصححہ روایت ہے جو کافی میں ہے اور تہذیب کے 2 سندوں میں سے ایک میں ہے، ان احد امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے ہے، اذا لم یجد المسافر والماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان یفوتہ الوقت فلیتیمم ولیصلی، کہ جب مسافر کو پانی نہ ملے تو پھر اس کو وقت کے اندر تلاش کرے، جب وقت فوت ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کر لے اور نماز پڑھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پانی وقت کے اندر جو ہے نا جی اس کو بیشتر تلاش کرنا چاہیے اگر اطمینان ہو یا گمان ہو۔ اچھا، صرف مسافر کے لیے پانی کی تلاش واجب نہیں ہے، بلکہ اگر حضر میں اپنے علاقے میں بھی ہو اور پانی نہ ہو تو کہیں ملنے کا ہو تو تھوڑا سا اس کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ تیمم کی شرط ہے کہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اب یہ جو کہا کہ ہر طرف
اس کو تلاش کرنا چاہیے، تو یہ مشہور ہے اور سابقہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اگرچہ اس میں 4 طرفوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چاروں طرف جو ہے نا جی اس کو تلاش کرنا چاہیے، کسی ایک طرف کو دوسری پر ترجیح تو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ابن حمزہ نے وسیلہ میں کہا ہے کہ دائیں بائیں تلاش کر لیں، آگے پیچھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شیخ مفید اور حلبی نے کہا ہے کہ پیچھے والی طرف تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں نظریات کی کوئی دلیل ویسے نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک لفظ تھا معتدلین، وہ معتدلین والا لفظ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ رمیت رامی بالآلت معتدلین، آگے والی عبارت میں بھی یہ نہیں آیا اور یہاں پر بھی نہیں آیا، ظاہراً یہاں پر بالآلت معتدلین، وہ لفظ اس کو یاد رکھنا چاہیے، یہاں پر آنا چاہیے معتدلین، یعنی کہ آلہ کا جو ہے قوس اور تیر دونوں جو ہے نا جی کیا ہونے چاہیے، کمان، تیر کمان دونوں معتدل اور درمیانے قسم کے ہونے چاہیے، اور درمیانے قسم کا جو ہے نا جی آدمی وہ کیا ہے پھینکنے والا ہو، اور بعض نے کہا کہ آب و ہوا بھی اس دن برابر ہو جب یہ تجربہ کریں کہ تیر کہاں تک جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو تعریف کی ہے حزنہ کی، وہ جو درختوں اور پتھروں اور نشیب و فراز پر مشتمل ہوتی ہے، اور غلوۃ السہمین جو ہے نا جی وہ سہلہ میں ہموار زمین میں ہوتا ہے، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو تو پھر کیا ہے، جس طرف میں ہموار ہے وہاں پر 2 اور جس طرف میں پتھریلی یا ناہموار ہے اس طرف ایک تیر کی اڑان کے برابر اس کو تلاش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ فِيهَا، پانی کی تلاش واجب ہے اس طرح جو بیان ہوئی، مع احتمال وجودہ فیہا، جب اس پانی کے موجود ہونے کا احتمال ہو، فیہا اس طرف میں، جب پانی کے موجود ہونے کا احتمال ہو ان اطراف میں، جہات میں، تو پھر پانی کی تلاش واجب ہے۔ فَلَوْ عَلِمَ عَدَمَهُ مُطْلَقًا، اگر یقین ہو، علم ہو کہ پانی نہیں ہے مطلقاً چاروں طرف، او فی بعض الجہات یا بعض اطراف میں، ساقط الطلب مطلقاً او فیہ، تو اس صورت میں پانی کی تلاش بھی ساقط ہو جائے گی مطلقاً، یعنی چاروں طرفوں میں، یا اس طرف جس طرف میں آپ کو یقین ہے کہ وہاں تو یقیناً پانی نہیں ہے۔ کما انہ لو علم وجودہ فی ازید من النصاب، جیسا کہ اگر اسے یقین ہو کہ پانی موجود ہے، معین شرعی جو مقدار تھی پانی تلاش کرنے کی اس سے تھوڑا آگے پانی موجود ہے، واجب قصدہ مع الامکان، تو ممکنہ صورت میں اس کا ارادہ کرنا واجب ہے، ما لم یخرج الوقت، جب تک وقت کے اندر ہوں اور وقت گزرنے کا یقین نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس پانی کو تلاش کر لینا چاہیے جو معین مقدار غلوۃ السہم یا غلوۃ السہمین سے تھوڑا آگے موجود ہو۔ تو یہ ہو گیا جناب علی پانی کی تلاش کے حوالے سے مسئلہ، چونکہ غرض کیا ہے کہ پانی کو تلاش کرنا ہے طہارت کے لیے۔ وَتَجُوزُ الْإِسْتِنَابَةُ فِيهِ بَلْ قَدْ تَجِبُ، اور اس کے لیے نائب لینا بھی جائز ہے، بلکہ کبھی نائب لینا واجب ہے، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ، اگرچہ قدرت کی صورت میں، طاقت ہونے کی صورت میں انسان کو اجرت اور مزدوری ہی کیوں نہ دینی پڑے، اس کو پھر کرنا پڑے گا۔ جب وہ خود عاجز ہو پانی کی تلاش سے تو واجب ہوگی، جب خود بھی جا سکتا ہو لیکن کوئی دوسرا موجود ہو تو اس کو بھیج سکتا ہے، جائز ہے، اور جب اس کے پاس مزدوری دینے کی طاقت موجود ہو اور مزدور بھی پیسے لے کر جا رہا ہو تو پھر اس کو مزدوری بھی دینا واجب ہوگی۔ وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ إِنْ كَانَتْ اخْتِيَارِيَةً، کہتے ہیں کہ شرط ہے کہ جس بندے کو پانی کی تلاش کے لیے بھیج رہا ہے وہ عادل ہو، شرعی لحاظ سے اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا، وہ عادل ہی ہوتا ہے، جھوٹے شخص کی تو بات پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ ان کانت اختیاریتاً،
اختیاری صورت میں جب وہ نائب لے رہا ہے تو پھر عادل شخص کو نائب بنائے۔ عادل وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرتا اور واجبات کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے پیسے لے کر جناب علی تھوڑا سا آگے جا کے اس طرح کر کے واپس آ کے کہے کہ جی پانی نہیں تھا، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، پھر اس طرح ایسے شخص کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ وَإِلَّا فَمَعَ إِمْكَانِهَا، اگر اضطراری ہو تو پھر ممکنہ حد تک کیا کرنا چاہیے، اسے عادل کو نائب بنانا چاہیے۔ اچھا، اس میں کیا اختلاف واقع ہوا ہے کہ آیا عادل ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے عادل کی شرط لگائی ہے، اور یہ ہے کہ اگر تو ہم قرار دیں کہ دیر مدار جو ہے نا جی وہ اس کی خبر سے ظن اور گمان حاصل ہونا ہے تو وہ تو سچے کی خبر سے حاصل ہو جاتا ہے، تو عدالت کی شرط نہ ہو، یعنی اگر عادل نہ ہو تو کم از کم ثقہ ہو، بات کا پکا ہونا چاہیے شخص۔ اور حجیت خبر واحد کی بحث میں جو دلیلیں ہیں علم اصول میں، موجز میں، اصول فقہ میں، اس میں بھی بیشتر وثاقت پر جو ہے نا جی کیا کیا جاتا ہے، فوکس کیا جاتا ہے، اس کو مرکوز کیا جاتا ہے۔ وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، اور دونوں صورتوں میں وہ ان دونوں کے لیے تلاش شمار ہو جائے گی۔ تقدیرین سے کیا مراد ہے؟ اگر کہ نائب بنانا وہ اختیاری ہو یا اضطراری ہو، طلب جو ہے وہ خود نائب کے لیے بھی شمار ہو جائے گی تلاش، اور منوب عنہ کے لیے بھی شمار ہو جائے گی جس وقت اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہو۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ لَوْ تَعَذَّرَ مَعَ وُجُوبِهِ، اور اسی طرح فرماتے ہیں مٹی بھی اگر نہ ہو تو اس کی تلاش بھی اسی طرح واجب ہے اگر مٹی ملنا مشکل ہو، اور تیمم بھی کیا ہو اس صورت میں واجب ہو، مع وجوب التیمم، جب تیمم واجب ہو جائے تو پھر اسی طرح پانی کی طرح اس کی تلاش کرنا واجب ہے، تو اس کو مٹی کو تلاش کر کے کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔